علم کی چابی سوال، علم کی صورت جواب، علم کے اس جام سے ہم بھی ہوں اب فیضیاب۔ حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے قیرات کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور ایک قیرات کا جو والیوم ہے وہ احد پہاڑ جتنا بتایا جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کی کثرت کریں اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کریں، نیکیوں کا اضافہ کرتے چلے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کے پسندیدہ پروگرام حاضر جواب کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے، ہمارے ساتھ 6 کنٹیسٹنٹس ہوا کرتے ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، الگ الگ راؤنڈز کے ذریعے الگ الگ سوالات کیے جاتے ہیں، اور ہر صحیح جواب کی صورت میں انہیں نمبرز دیے جاتے ہیں، اور گویا ان کے ذہانت کا، ان کی حاضر جوابی کا امتحان لیا جاتا ہے، اور جو ہمارے راؤنڈ کے آخر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور زیادہ نمبر گین کر جاتا ہے، وہی ہمارے پروگرام کا ونر قرار پاتا ہے، اور جو ونر ہوتا ہے اس کو ہم بڑا ہی خوبصورت ایک ٹیبلٹ تحفے میں دیا کرتے ہیں، اور اس ٹیبلٹ میں دعوت اسلامی کی مختلف اپلیکیشنز موجود ہیں جس کے ذریعے بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں بھی رہیں گے، علم دین سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رہیں گے تو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا۔ بڑھیں گے ہمارے پروگرام کی فارمیٹ کی طرف۔ آج ہمارے ساتھ حسب روایت 6 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کیا نام ہے، انشاءاللہ ان سے ہم ان کا تعارف بھی لیں گے۔ سب سے پہلے محمد حسن حسین، نیو کراچی سے تعلق ہے، اور آئی ایم ڈوئنگ جاب ان ٹیکسٹائل کمپنی ایز اے اسسٹنٹ جنرل مینیجر۔ چلیں اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ احسن بھائی، فرسٹ ٹائم مدنی چینل کے کسی پروگرام میں آنا ہوا ہے؟ جی جی، پہلی چلیں دفعہ۔ جی، کیا فیلنگ ہے؟ آپ نے بہت ساری چیزیں اٹینڈ کی ہوگی، بہت ساری میٹنگز میں بھی گئے ہوں گے، لیکن آج مدنی چینل کے منچ پر موجود ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ایک نئی فیلنگز ہیں یہاں پر، تو ایک نئی دنیا کے سامنے سمجھ لیں ایک طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوں۔ چلیں اللہ اچھی نیت کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اگلے کنٹیسٹنٹ محمد عمران اتاری، باب المدینہ کراچی سے، گارمنٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ گارمنٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ چلیں جی، اللہ کریم آپ کے رزق حلال میں بھی برکت دے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ سے تعارف لیں گے۔ نیو کراچی سے محمد بلال اتاری، پیرا میڈیکل سے۔ پیرا میڈیکل سے آپ کا تعلق ہے۔ چلیں جناب، اللہ آپ کو بھی برکت دے۔ دل کی جانب بڑھیں گے۔ عبد المجید موتی والا، گارمنٹس اور ریل اسٹیٹ کے شعبے سے تعلق ہے۔ گارمنٹس کا بھی کام ہے، ریل اسٹیٹ کا بھی کام ہے۔ چلیں جناب، اللہ کریم آپ کے رزق حلال میں بھی برکت دے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد بلال ہے، مدرسۃ المدینہ سے الحمدللہ قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اینڈ ٹیکس کنسلٹنسی فرم ہے۔ اچھا، مطلب دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے آپ نے حفظ بھی کیا، اور آپ نے اب CA بھی کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ، اور اب کیا کر رہے ہیں؟ اب اپنی فرم ہے، اپنی فرم بھی رن کر رہے ہیں۔ چلیں جناب، ماشاءاللہ، اللہ کریم دعوت اسلامی کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں دیا جاتا ہے کہ جو علم دین کی طرف آئے گا وہ پھر دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ ہمارے بلال بھائی ایک ماشاءاللہ بہترین مثال ہے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے حفظ بھی کیا اور پھر دنیاوی تعلیم میں CA کیا، اور آج اپنی فرم چلا رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے رزق حلال میں بھی برکت دے، اور قرآن پاک کی برکتیں انہیں بھی نصیب کرے، ان کے خاندان کو بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام سراج رحمانی ہے، اور میرا تعلق جو ہے وہ گارمنٹ ایسیسریز کی فیلڈ سے ہے۔
چلیں جناب، گارمنٹس کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دو بلال بھائی ہو چکے ہیں. ایک بلال بھائی میرے سیدھے ہاتھ کی جانب ہیں، ایک بلال بھائی میرے دل کی جانب ہیں. اللہ دونوں کو سلامت رکھے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے پروگرام کا فارمیٹ کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو سب سے پہلے دکھاتے ہیں کہ آج کون کون سے راؤنڈ کو ہم نے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا ہے. جناب دور ہو ہم سے جہل مغفرت. جی جناب، سب سے پہلا راؤنڈ ہے جواب دینا ضروری ہے. پھر اگلا راؤنڈ ہوگا دنیا میرے سامنے. تیسرا راؤنڈ ہے ترقی کا زینہ. اور ہمارا فائنل راؤنڈ ہوگا آر یا پار، جس میں فیصلہ ہوگا کہ ہمارے آج کے پروگرام کے ونر کون ہیں، اور جو ونر ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جواب دینا ضروری ہے. حاضر جواب حاضر جواب. جی جناب، جس طریقے سے آپ نے سیگمنٹ کا نام سنا اور دیکھا کہ جواب دینا ضروری ہے، تو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ سب سے یکمشت سوال کیے جائیں گے اور جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے، اے، بی یا سی. آپ کے نزدیک اس سوال کا جو جواب ہو وہ آپشن آپ کے سامنے جو بٹن لگے ہوئے ہیں انہیں آپ نے پریس کرنا ہے، اور آپ کا جو جواب ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح ہونے کی صورت میں آپ کو 10 پوائنٹس دیے جائیں گے. یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس راؤنڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ نمبر گین کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم اپنے پہلے ہی راؤنڈ میں 2 کنٹیسٹنٹس کو ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ کر دیا کرتے ہیں، رخصت کروا دیا کرتے ہیں. اور یقیناً وہ 2 وہی ہوتے ہیں جو نمبر کم لے کر آتے ہیں. کیونکہ جواب دینا ضروری ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے. تیاری ہے؟ چلیں جناب چیک کر لیتے ہیں کتنی تیاری کر آئے ہیں. اور یہ بھی اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. ہمارا مقصود جو ہے وہ علم دین کا حصول ہونا چاہیے. ہار یا جیت یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو شروع کریں ہمارا پہلا راؤنڈ. چلیں جناب آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا راؤنڈ. پہلا سوال آپ سب سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپشن بی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یا آپشن سی حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام. چلیں جناب، نسبتاً آسان سوال، پہلا ہی سوال ہو چکا ہے اور سب نے اپنا اپنا آپشن پریس کر دیا ہے. آئیے اسکرین پر مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہمارے کس کنٹیسٹنٹس نے کون سا آپشن چوز کیا ہے. اور اسکرین بتا رہی ہے کہ سب نے آپشن بی یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چوز کیا ہے، اور آپ سب کا جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب اگلا سوال، مگر بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور سے سنیے گا کیونکہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا. سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ انٹرسٹنگ ہے نا؟ دنیا میں سب سے پہلے چھینک کسے آئی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپشن بی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، یا آپشن سی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. جی جناب غور سے دھیان سے آپ نے اپنے آپشن کو چوز کرنا ہے، کیونکہ ایک بار آپشن چوز کرنے کے بعد آپ کو آپشن کو چینج کرنے کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا. جی جناب یہاں پر سب اپنا اپنا آپشن چوز کر چکے ہیں. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں کس نے کس آپشن کو سلیکٹ کیا ہے. جی جناب اسکرین بتا رہی ہے سب نے آپشن سی یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینک آئی. یہی ہمارے سارے کنٹیسٹنٹس کا جواب ہے اور جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اگلا سوال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 25 برس کی عمر میں کس ملک کا سفر اختیار فرمایا تھا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن اے شام، آپشن بی ہند، آپشن سی ایران. جی جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں کس ملک کا سفر اختیار فرمایا تھا؟ ہمارے کنٹیسٹنٹس نے جواب دے دیا ہے. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں کس نے کیا جواب لاک کروایا ہے. جی جناب یہاں پر 2 نے کہا ہے کہ آپشن سی یہ اس کا صحیح جواب ہے، اور 4 کنٹیسٹنٹس کا کہنا یہ ہے کہ آپشن اے جواب ہے، جبکہ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے ملک شام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کا سفر اختیار فرمایا تھا. ہمارے 2 کنٹیسٹنٹس کا جواب غلط ہو چکا ہے اور باقی جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے آپشن اے پریس کیا ہے
ان چاروں کو 10-10 پوائنٹس دیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو مبارک سفر تھا، 25 سال کی عمر میں آپ نے تجارت کی غرض سے یہ سفر اختیار فرمایا تھا، اور اس سفر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ یہ بھی اس سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچے تو وہاں پر ایک راہب تھا جس کا نام تھا نستورہ۔ اب وہ راہب نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو وہ دوڑتا ہوا اس میسرہ غلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں، اور ساری ڈیٹیل بتائی۔ اب اس راہب نے اس نستورہ راہب نے میسرہ سے کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بھی نبی کے علاوہ نہیں آرام کر سکا، لہٰذا ان کی خوب خدمت کرنا، اور ایک کاش ایسا ہو جائے کہ میں اس وقت تک حیات رہوں کہ جب یہ اعلان نبوت فرمائے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بڑا ہی بابرکت اور مبارک سفر تھا، اور اس سفر میں گویا یوں کہا جائے کہ اس میسرہ کو اس راہب نے یہ بشارت دی تھی اور بتایا تھا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں جو نشانیاں دیکھی ہیں، جو پڑھ رکھی ہیں، وہ میں ان میں ملاحظہ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، لہٰذا تم ان کی خوب خدمت کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے اور آسان سوال بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنات کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن اے پتھر سے، آپشن بی مٹی سے، آپشن سی آگ کے شعلے سے۔ جی جناب، بڑا ہی آسان سوال کا جواب ہے۔ سب نے اپنے اپنے آپشنز لاک کر دیے ہیں، دیکھیں گے اسکرین پر۔ جی سب نے آپشن سی یعنی آگ کا شعلہ سلیکٹ کیا، اور سب کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ چلیں جناب، بڑھتے ہیں ہمارے 5ویں سوال کی طرف، اور 5واں سوال ہے حدیث شریف میں کون سے موسم کو مومن کے لیے موسم بہار کہا گیا؟ سبحان اللہ۔ آپشنز ہیں، آپشن اے سردی کے موسم کو، آپشن بی گرمی کے موسم کو، یا آپشن سی بارش کے موسم کو۔ جی جناب، آتی بھائی یہاں تو ہمارے کنٹیسٹنٹ جواب دیں گے، ذرا آپ آڈینس سے بھی لیں، آڈینس کا کہنا کیا ہے؟ انشاءاللہ جو درست جواب دے گا اسے امیر علیہ سنت کی تحریر کردہ کتاب فیضان رمضان اس کو تحفے میں دی جائے گی۔ کیا بات ہے جناب، انشاءاللہ 350 روپے کی مکتبۃ مدینہ سے بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ چلیں جی بتائیے، حدیث شریف میں کون سے موسم کو مومن کے لیے موسم بہار کہا گیا؟ سردی کا موسم۔ سردی کے موسم کو، آپ کا کہنا یہ ہے سردی کے موسم کو۔ دیکھتے ہیں ہمارے کنٹیسٹنٹس نے کیا جواب دیا ہے۔ جی جناب اسکرین پر دکھائیں گے۔ جی آپشن اے ہے سردی کا موسم، اور سب کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن اے مردہ، آپشن بی عفریت، آپشن سی عامر۔ انسانوں کے ساتھ بھی جنات ہوتے ہیں۔ چلیں جناب، آج اس جن کو کیا کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے، یہ بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی جناب، سب کا کہنا یہ ہے کہ آپشن سی یعنی عامر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں جناب، انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو عامر کہتے ہیں۔ سب کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ چلیں جناب، اگلا سوال، اللہ پاک نے زمین کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں۔ آپشن اے سیٹرڈے یعنی ہفتے کے دن، آپشن بی منگل کے دن، یا آپشن سی فرائیڈے کے دن۔ جمعۃ المبارک بڑا ہی بابرکت اور مبارک دن ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے زمین کو کس دن پیدا فرمایا ہے۔ چلیں جناب دیکھتے ہیں اسکرین پر، اور بلال بھائی جو ہمارے دل کی جانب بیٹھے ہیں ان کا جواب بھی اے ہے، اور مجید بھائی کا جواب بھی اے ہے، اور غلطی ہوئی ہے ہمارے سراج بھائی سے۔ یہ جمعے کا دن نہیں بلکہ اللہ پاک نے زمین کو سیٹرڈے یعنی ہفتے کے دن پیدا فرمایا ہے۔ اے جواب دینے والوں کو 10 پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال،
حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کن کے صاحبزادے ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپشن بی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ. آپشن سی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ. ہمارے بزرگوں کے سیرت ہمیں معلوم ہونی چاہیے. چلیں جناب، سب نے اپنے اپنے جوابات دے دیے ہیں. دیکھتے ہیں اسکرین پر کس نے کیا جواب دیا ہے. سب کا کہنا یہ ہے آپشن بی حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، اور سب کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. بڑھیں گے ہمارے آخری سوال کی طرف، اور آخری سوال ہے اسلامی مہینے کی کن تاریخوں کو ایام بیس کہا جاتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے 13، 14 اور 15. آپشن بی 25، 26 اور 27. آپشن سی 12، 13 اور 14. اسلامی مہینے کی کن تاریخوں کو ایام بیس کہا جاتا ہے؟ جلدی کریں گے، 14 سیکنڈ باقی ہیں. جی جناب، یہاں پر تو سب نے اپنے اپنے آپشنز لوک کروائے ہیں. ذرا دیکھیں ہمارے حاضرین میں سے کون کیا کہتا ہے. اے 13، 14، 15. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپشن اے 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کو ایام بیس کہا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹیسٹنٹس نے کیا جواب دیا ہے. جی جناب، سب نے آپشن اے 13، 14 اور 15 ان تاریخوں کو ایام بیس کہا جاتا ہے. سب نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. فیضان نماز امیر علیہ سنت کی بہت پیاری کتاب یہ انشاءاللہ پیش کی جا رہی ہے. مکتبۃ المدینہ سے 450 روپے میں طلب بھی کی جا سکتی ہے. بڑی خوبصورت کتاب، انسائکلوپیڈیا ہے. نماز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، بہت ساری معلومات، بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب ضرور ہونی چاہیے. جتنے ناظرین حاضرین یہاں پر موجود ہیں سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کتاب کو ضرور اپنے گھر میں رکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی. چلیں جناب، پہلے راؤنڈ کا آخری سوال. سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن بی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا آپشن سی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جناب، بڑا ہی آسان سوال ہے. دیکھتے ہیں سب نے جواب کیا دیا ہے، اور اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیں جناب، پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. ہمارے ناظرین کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میٹھے میٹھے یوسف بھائی سے میری یہ عرض ہے کہ حضور آپ کا جو حاضر جواب سلسلہ ہے، اس سلسلے میں اگر ہم بھی کسی ٹیم کا حصہ بننا چاہیں تو اس کا طریقہ کار ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. چلیں جناب، آپ ہر ایک کے ساتھ اپنی ٹیم بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ انڈیویجول اسلامی بھائی ہیں. آپ جن کے ساتھ ملیں گے وہ آپ کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. تو گھر میں بیٹھ کر آپ ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، بلکہ سب کے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، اور ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیے، دعوت اسلامی کا حصہ بن جائیے. اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. جی مزید کال. ماشاء اللہ عز و جل، سلسلہ حاضر جواب، واہ کیا بات ہے اس سلسلے کی. یہ سلسلہ تو ذہنی آزمائش کی یاد ہی تازہ کر دیتا ہے. اور ماشاء اللہ عز و جل یوسف سلیم بھائی کا سلسلہ کرنے کا انداز بھی بڑا پیارا ہے. اللہ پاک یوسف بھائی کو شاد و آباد رکھے. ایک اور کال لیں گے. میرا نام ہے محمد احمد طارق اور میں ہوں محمد طلحہ طارق چنیوٹ سے. یوسف بھائی، ہمیں اپنا پروگرام حاضر جواب بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، اور الحمدللہ اس کی برکت سے ہمیں بہت سی مفید اور ساتھ ہی ساتھ انوکھی معلومات مل رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک اپنے پروگرام کو مدینے کے 12 چاند لگائے اور مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین آمین. دعاؤں سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ، نیک خواہشات کا شکریہ. اللہ کریم آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کی جانب، اور پہلے ہی راؤنڈ میں ہم نے 2 کنٹیسٹنٹس کو ایلیمنیٹ کرنا ہوتا ہے، مگر اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ 5 کنٹیسٹنٹ
ایک ہی نمبروں کے ساتھ یعنی 90 پوائنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک کنٹیسٹنٹ نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹ. لہٰذا ہمیں ایک مرتبہ پھر سوالات کی طرف جانا ہوگا اور آپ سے ہم سوالات کریں گے. آپ سب نے جوابات دینے ہیں. احسن بھائی آپ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں, لہٰذا آپ نے جوابات نہیں دینے. باقی 5 کنٹیسٹنٹ ہمیں انشاءاللہ سوالات کے جوابات دیں گے. سوال یہ ہے, پل صراط پر آسانی کے لیے کون سے 3 اعمال کرنے چاہیے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے درود پاک کی کثرت, آپشن بی مسجد میں بکثرت جانا, اور آپشن سی مسلمانوں کی پریشانی دور کرنا. جلدی کریں گے. جی جناب, یہاں پر سب نے اپنے اپنے آپشنز کو چوز کیا ہے اور سب کا کہنا یہ ہے درود پاک کی کثرت پل صراط پر آسانی کے لیے یہ ہے. اور ہمارے ٹھیک ہے, سب کا جواب ہے آپشن اے, جبکہ صحیح جواب ہے مسلمانوں کی پریشانی دور کرنا. آپ سب سے غلطی ہوئی ہے. بڑھیں گے اگلے سوال کی جانب, اور اگلا سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن اے 11, آپشن بی 16, آپشن سی 12. جی جناب, دکھائیں گے جواب کیا دیا ہے. سب کا کہنا یہ ہے آپشن اے 11 بھائی تھے, اور سب کا جواب ایک مرتبہ پھر درست ہو گیا ہے. چلیں جناب, اگلا سوال, رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے پنجاب, آپشن بی سندھ, آپشن سی بلوچستان. دیکھتے ہیں کس نے کیا جواب دیا ہے. جی چلیں جناب, یہاں پر کچھ چینجنگ آئی ہے اور ہمارے بلال بھائی کا کہنا یہ ہے آپشن اے یعنی پنجاب, اور ہمارے عمران اتاری بھائی کا کہنا بھی یہ ہے کہ آپشن اے یعنی پنجاب یہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. مگر آپ دونوں سے غلطی ہو گئی ہے, کیونکہ صحیح جواب ہے رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ یہ صوبہ بلوچستان ہے. آپ دونوں سے غلطی ہو گئی ہے, اور یقیناً آپ کی قابلیت نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو مزید ذہانت نصیب فرمائے, برکت نصیب فرمائے. مگر پروگرام کا فارمیٹ ہے, ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں آپ دونوں کو پروگرام سے رخصت کرنا ہوگا. خالی ہاتھ یہاں سے آپ کو نہیں لوٹایا جائے گا. انشاءاللہ آپ کے لیے خوبصورت سے مدینہ مبارکہ کے تبرکات یہ آپ کے ساتھ جائیں گے, ساتھ ہی ساتھ چند کتب کا تحفہ بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کیا جائے گا. عاطف بھائی کیا پیش کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ ایک مدنی پیکیج ہے اور ساتھ میں غلاف کعبہ کے دھاگے, متبرک پانیوں کا مجموعہ اور اسمت سرما. اسمت سرما ہمارے بلال بھائی کو اور عمران اتاری بھائی کو انشاءاللہ یہ تحفے پیش کیے جائیں گے. ماشاءاللہ آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ دونوں آئے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. اللہ کریم آپ دونوں کو برکت نصیب فرمائے اور مزید علم دین سیکھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہم ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے دنیا میرے سامنے. حاضر جواب, حاضر جواب. جی جناب, اس راؤنڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن بھائی, مجید بھائی, بلال بھائی اور سراج بھائی. آپ چاروں کے سامنے دنیا کا نقشہ دکھایا جائے گا اور اس نقشے میں سے ایک ملک کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کون سا ملک ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک میں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے. احسن بھائی ریڈی ہیں آپ؟ چلیں جناب, آئیے دکھاتے ہیں پہلے احسن بھائی کو کہ دنیا کا کون سا ملک انہوں نے پہچاننا ہے. حاضر جواب, حاضر جواب. جی جناب بتائیے یہ دنیا کا کون سا ملک ہے؟ یو ایس اے. جی یو ایس اے. آپ نے کہا یو ایس اے. یو ایس اے کا نقشہ ویسے بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے. کیا لگتا ہے آپ نے جو جواب دیا ہے وہ درست ہو گیا ہے یا غلطی ہو گئی ہے؟ جواب تو آپ نے دے ہی دیا ہے جی یو ایس اے, مگر لگتا کیا ہے آپ؟
आई थिंक गलत है। आई थिंक गलत हैं। जी जनाब, बिल्कुल आपकी थिंकिंग सही है कि आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल गलत है। बेसिकली यहाँ पर कोई बताएगा ये दुनिया का कौन सा मुल्क है? दुनिया के नक्शे पर नजर होनी चाहिए, मुमालिक की पहचान भी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में जाकर हमने मदनी काम करने हैं। जी जनाब बताएं, आतिफ भाई पूछे। यूके। नहीं जनाब, आपसे भी गलती हो गई है। ये मुल्क है इटली, जुनूबी यूरोप में वाक़ जजीरा नुमा मुल्क है और इस मुल्क की आबादी 6 करोड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इटली में दावत इस्लामी के 12 मदारिसुल मदीना और मसाजिद ये भी कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वहाँ पर इस्लाम के डंके बजा रही है, कुरान की तालीम को आम कर रही है। अमरीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर ज़मीन। अमरीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर ज़मीन। अमरीका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर ज़मीन। करती तुझे सलाम है, करती तुझे सलाम है इलियास कादरी। करती तुझे सलाम है इलियास कादरी। क्या शान है मेरे पीर की, माशाअल्लाह। मेरे पीर साहब की बरकत से आज दुनिया भर में दावत इस्लामी कुरान और सुन्नत की खिदमत कर रही है। बढ़ेंगे हमारे मजीद मोतीवाला भाई की तरफ और देखते हैं कि मजीद भाई ये मुल्क पहचान सकते हैं या नहीं। दिखाएंगे जनाब। सूरत जवाब, इल्म की चाबी सवाल। जी जनाब बताइए ये कौन सा मुल्क है? गौर कर सकते हैं आप। सोमालिया। सोमालिया, क्यों ख्याल आया इस मुल्क का नाम लेने का? अफ्रीकन कंट्रीज में से कोई ना कोई एक है। अफ्रीकन कंट्रीज मतलब ये आप पहुंच चुके हैं कि ये अफ्रीका बिल्कुल ऐसा का कोई ना कोई मुल्क होगा। 3-4 के अंदर कंफ्यूज हो, लेकिन सोमालिया। किन किन में कंफ्यूज है? मतलब अगर नाम आपको नाम में ही कंफ्यूज हूँ, बस वो नाम थोड़े हार्ड है। अच्छा, नाम इसलिए ही। चलें जनाब, नहीं आपका जो जवाब है वो बिल्कुल गलत है। सही जवाब है मोज़म्बिक। मोज़म्बिक ये अफ्रीका के जुनूब मशरिक में वाक़ है और मोज़म्बिक का दारुल हुकूमत मापुतो है जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में भी दावत इस्लामी के तहत 3 मदारिसुल मदीना, 2 जामियतुल मदीना और इस मुल्क में दावत इस्लामी के तहत तकरीबन 15 मसाजिद चल रही हैं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में। दावत इस्लाम अब बारी है हमारे बिलाल भाई की और देखते हैं कि बिलाल भाई कंट्री पहचान सकते हैं या नहीं। दिखाएंगे जनाब। इल्म की महफिल में है खुश नसीबी है जनाब। इल्म की महफिल में है खुश नसीबी बहरीन। है जनाब। कंट्री भी नजर नहीं आई और आपने नाम दे दिया है। बहरीन जाना हुआ है वैसे कहीं पे? चले बहरीन गए हैं लेकिन नक्शे पर मेरा ख्याल है शायद इतनी गौर से नहीं देखा। आपसे भी गलती हो गई। यहाँ कोई पहुंचेगा? वाकई बहुत बारीक था। और अच्छा मजीद भाई जवाब देंगे, बताएं जनाब। मॉरिशियस। जी जनाब, ये वो मुल्क है जिसका नाम है मॉरिशस
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انتہائی خوبصورتی عطا فرمائی ہے. یہ جزائر پر مشتمل ہے اور اس کی آبادی تقریباً 12 لاکھ افراد پر مشتمل ہے. مگر اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اس مدنی تحریک دعوت اسلامی کو کہ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ موریشیز میں 3 مدارس المدینہ اور 2 جامعۃ المدینہ بنا چکی ہے، اور دعوت اسلامی کے تحت 3 مساجد بھی وہاں پر قائم و دائم ہے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جگہ میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ. یا میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. آمین آمین آمین. بڑھیں گے ہمارے آخری کنٹسٹنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ سراج بھائی ملک پہچاننے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. دکھائیں گے جناب. دنیا سراج بھائی کے سامنے. علم کی صورت جواب. عمان. جی جناب آپ نے کہا عمان. عمان جانا ہوا آپ کا پہلے؟ نہیں جانا نہیں ہوا. کیسے پھر جواب دیا؟ اس کے اوپر شاید دبئی ہے، تو یہ جو ہے وہ سائیڈ میں ہی ہے، مطلب اس طرف رائٹ سائیڈ پہ جو اس کے وہ پانی ہے. چلیں دنیا کے نقشے پر کچھ نظر رکھتے ہیں اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. عمان کے بارے میں سنتے چلیں کہ یہ مغربی ایشیا میں جزیرہ نما عرب میں واقع ہے اور اس کی آبادی تقریباً 48 لاکھ افراد پر مشتمل ہے. اس ملک میں بھی دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ قائم اور دائم ہے. اللہ مزید دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو برکت نصیب فرمائے. دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. ہاں دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا ہو بنگلہ دیش یا کہ انگلستان ہو، انشاءاللہ دنیا بھر میں جائیں گے اور سنتیں عام کریں گے. اللہ کریم دعوت اسلامی کو مزید برکتیں عطا فرمائے. بڑھیں گے ہمارے ناظرین کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. چند کالز کو شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ پروگرام حاضر جواب مدنی چینل کا ون آف دی بیسٹ پروگرام ہے اور ایک بہت بڑا علم کا خزانہ ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور پوری دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. یوسف سلیم بھائی آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ کوئی بھی پروگرام کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ پروگرام آن ایئر ہوتا ہے، ہمارے ناظرین کے سامنے آتا ہے. تو میں یہ بات جاننا چاہوں گا کہ آپ کو اس پروگرام کی ایک ایپیسوڈ کے لیے تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جناب یہ تو آپ نے یوں کہا جائے کہ اندرونی کہانی پوچھ لی ہے. ویسے سچی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے 1 گھنٹہ پہلے ہم ان سارے سوالات کو دیکھتے ہیں اور بس یہی پروگرام کی تیاری کا ٹائم ملتا ہے. بیسیکلی پیچھے تو ٹیم ورک ہوتا ہے، پیچھے ڈائریکٹر ہیں اور پیچھے پوری ٹیم ہے جو ماشاءاللہ ہمیں ہمارے اس پروگرام کو آرگنائز کر رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اسلامی بھائیوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے، انہیں لائن اپ کرنا ہے، پروگرام کے لیے تیاری کروانی ہے، سلیبس ان تک مہیا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی کرتے رہتے ہیں، جو بیک آف دا کیمرہ ہوتے ہیں، بیک آف دا اسکرین ہوتے ہیں. اللہ دعا کیجیے اللہ ان کو بھی برکت نصیب فرمائے. ہم تو اسکرین پر نظر آ جاتے ہیں مگر وہ بیہائنڈ دا سین کے ہیرو ہوتے ہیں. اللہ کریم ان کو خوب برکت نصیب فرمائے. ان کے لیے بھی دعا کریں. آپ کی کالز کا شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ حاضر جواب بہت بہت اچھا ہے. اس سلسلے سے ماشاءاللہ عز و جل بہت پیاری معلومات حاصل ہوتی ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو کرنے والے تمام اسلام بھائیوں کو شاد و آباد رکھے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. بڑھیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے راؤنڈ کے بعد ہمارے کنٹیسٹنٹس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. علم کی محفل میں ہے
खुश नसीबी। जी जनाब, दूसरे राउंड के बाद स्कोर बोर्ड बता रहा है एहसन भाई ने हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स, सिराज भाई के हैं 120 पॉइंट्स, बिलाल भाई के हैं 110 पॉइंट्स और अब्दुल मजीद भाई ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स। एक और मौका आपके सामने है, अगला हमारा राउंड है जिसका नाम है तरक्की का जीना। बारी बारी आपसे सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के लिए आपको अलग अलग नंबर्स दिए जाएंगे। नंबर्स क्या होंगे वो आपको बताते हैं, लेकिन पहले आइए बढ़ते हैं हमारे राउंड की तरफ जिसका नाम है तरक्की का जीना। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी जनाब, एहसन भाई पानी वगैरह पीकर यूं कहा जाए कि अपने आप को रेडी कर रहे हैं। हर सवाल आपसे अलग नंबरों के लिए किया जाएगा। पहला सवाल आपसे होगा 10 नंबर का, दूसरा सवाल 20, फिर 30, 40 और 50। आप चाहें तो इस राउंड के अंदर 150 पॉइंट्स का इजाफा कर सकते हैं और अगर चाहें तो कुछ भी नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करें और सही जवाब देकर अपने स्कोर में इजाफे का जरिया करें। बढ़ेंगे हमारे पहले सवाल की तरफ। एहसन भाई से पहला सवाल है 10 नंबरों के लिए और सवाल यह है, जद्दुल अंबिया का लक़ब किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता हुआ? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को। नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई है। सही जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। चलें जनाब, अगला सवाल है, वो कौन खातून है जिन्होंने सबसे पहले अपने कानों को छिदवाया? बीबी हाजिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। हजरत बीबी हाजिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अपने स्कोर बोर्ड में 20 नंबरों का इजाफा कर लिया है और अब जो सवाल होगा वो होगा 30 नंबर के लिए। आसान किया जाए या थोड़ा सा मुश्किल? इट्स अप टू यू। आला हजरत का कोई ऐसा शेर सुनाए जिसमें नबी पाक के बचपन में चांद के आपके इशारों पर चलने का जिक्र हुआ। आपके इशारों पर चांद चलता था। 3 सेकंड बाकी है, जल्दी करेंगे। अल्लाहु अकबर, टाइम खत्म हो गया। जी जनाब, यहां पर हमारी ऑडियंस में से जवाब देंगे। 30 नंबर का सवाल था, आसान सवाल किया था मैंने। मोहम्मद साबिर अत्तारी से आए। क्या ही चलता था इशारे पे खिलौना नूर का। थोड़ा सा कम शेर है, पूरा शेर कंप्लीट सुनाना है आपने। सुबह तैयबा में वही चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते लहद पे महद में। क्या ही चलता था इशारों पे। चलें जनाब, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। क्या शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, क्या चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चैनल के नाज़रीन, अगर हमारे बचपन की कोई बात हमसे कहे तो शायद हम कहें कि अच्छा शायद ऐसा था या ऐसा होगा, हम नहीं जानते। मगर एक बार आपके चाचा ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज की कि आप जब छोटे थे बचपन में तो चांद से आप इशारा करते थे, चांद झुक जाया करता था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कैसी ताकत अता फरमाई थी? हुजूर ने फरमाया कि जी हाँ, वो मुझे रोने से रोका करता था। क्या बात है। आला हजरत ने यूं ही थोड़ी फरमाया है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में, क्या ही चलता था इशारा
وہ سوال ہوگا 40 پوائنٹ کے لیے، اور سوال آپ سے یہ ہے کہ دنیا کے سب سے چھوٹے پرندے کا نام بتائیں۔ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے، مگر احسن بھائی کے لیے 40 پوائنٹ کا ہے۔ پرندہ 40 پوائنٹ کا ہے؟ جی جناب، جواب دیں گے، نام بتائیں گے تو 40 پوائنٹ ملیں گے۔ احسن بھائی بٹوین ٹائم آپ نے جواب دینا ہے، 6 پوائنٹ رہ گئے ہیں، جلدی کریں گے۔ 3 2 1 کوئی بھی نام جو ذہن میں آ رہا ہو۔ کوئی جواب نہیں آ رہا، چلیں آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ ہیمنگ برڈ اس پرندے کا نام ہے جو دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے۔ آپ 40 نمبر نہیں حاصل کر سکے، کوئی بات نہیں، 50 نمبروں کا سوال ابھی ہمارے پاس ہے، چاہے تو ہم آپ سے کر لیں۔ جی کر لیں۔ آسان کرنا ہے یا مشکل؟ اب تم ہی چلیں جی۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن پاک میں سب سے پہلے کس پارے میں آیا بتائیے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سب سے پہلے قرآن پاک کے کس پارے میں آیا ہے؟ پہلے پارے میں۔ جی جناب، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن پاک میں سب سے پہلے پارے میں آیا۔ ہمارے احسن بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے، 50 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں احسن بھائی نے۔ یہاں پر ہمارے احسن بھائی کا ٹرن پورا ہوا، بڑھیں گے عبد المجید بھائی کی طرف، اور عبد المجید بھائی 10 نمبروں کے لیے پہلا سوال آپ سے ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے عرصے تک کفار کو ہدایت کی تعلیم دی؟ 950 سال۔ 950 سال، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اپنے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے عبد المجید بھائی نے، اور اگلا سوال ہوگا 20 پوائنٹس کے لیے، اور سوال آپ سے یہ ہے کہ سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب کس کے لیے ہوا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، 20 پوائنٹس بھی حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال ہوگا 30 پوائنٹ کے لیے، مگر بتائیے کہ یہ سوال آپ سے آسان کیا جائے یا تھوڑا سا مشکل؟ آسان کیا جائے۔ چلیں پھر بتا دیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کوئی ایسا شعر سنائے جس میں کھجور اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سادہ سی خوراک کا ذکر ہوا ہو۔ بڑا ہی آسان سوال کیا ہے میں نے۔ ٹائمر چل رہا ہے آپ کے پاس، تقریباً 15 سیکنڈز باقی ہیں۔ کھجور اور سادہ سی غذا، دیکھیں حاضرین میں کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں؟ مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جناب، عبد المجید بھائی جواب دیں گے، جلدی کریں گے، ٹائم، اللہ اکبر، ٹائم ختم ہو گیا۔ جی جناب، یہاں پر مل کر، سب مل کر۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ کوئی بات نہیں، ابھی اگلا سوال آپ کے لیے ہے 40 پوائنٹ کے لیے، اور وہ بھی آپ کے لیے میں آسان کیے دیتا ہوں۔ بتائیے پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے؟ 40 پوائنٹس کا سوال ہے، 40 پوائنٹس آپ لوز کر چکے ہیں۔ اگلا سوال آپ سے ہوگا 50 پوائنٹس کے لیے، اور 50 پوائنٹس کے لیے سوال ہے سورہ نوح قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ کاؤنٹر لگا دیا جائے۔ سورہ نوح قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ آج دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی جاتی ہے، مگر قرآن کے بارے میں علم کمزور ہوتا ہے۔ 19۔ آپ نے کہا 19، اور اگر یہ جواب آپ کا درست ہے تو آپ 50 پوائنٹس حاصل کر سکیں گے، اور اگر نہیں ہے تو یقیناً آپ کو بہت افسوس ہوگا۔ جی جناب،
29वें पारे पे। जी जनाब, सूरह नूह कुरान पाक के 29वें पारे में है। हमारे अब्दुल मजीद भाई से गलती हुई है, मगर आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल दुरुस्त दिया है। आतिफ भाई क्या देंगे? इंशाल्लाह इन्हें माहनामा फैज़ान मदीना का 2017 से 18 12 माह के रसाइल का मजमुआ, 12 माह के रसाइल का मजमुआ, और इनसे नियत भी ले लें कि इंशाअल्लाह अगले साल के लिए ये अपने घर में बुक भी करवाएंगे इंशाअल्लाह। ये 500 रुपए की मकतूम मदीना से भी तलब की जा सकती है। चलें जनाब, जरूर लीजिए, इल्म का खजाना है ये भी माशाल्लाह। यहाँ पर बढ़ेंगे हम अपने बिलाल भाई की तरफ, और बिलाल भाई से पहला सवाल होगा 10 पॉइंट्स के लिए। सवाल है, किन सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फय्याज, जूद, खैर के मुअज़्ज़िज़ अलकाब अता हुए? हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 10 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, साहिबे तरतीब किस शख्स को कहते हैं? वो शख्स जिसकी बुलूगत के बाद से लगातार 5 फ़र्ज नमाजों से ज़ायद क़ज़ा ना हुई हो। जी जनाब, वो शख्स जिसकी बलूगत के बाद से लगातार 5 फर्ज नमाजों से जायद कोई नमाज कज़ा ना हुई हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त देकर 20 पॉइंट हासिल किए हैं। अगला सवाल होगा 30 पॉइंट्स के लिए, और सवाल यह है कि कोई ऐसा शेर सुनाएं जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के और इंसान के खाक से पैदा होने का जिक्र हो। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वह आदम जद आला है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद आला है हमारा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। 30 पॉइंट्स भी हासिल कर लिए हैं। अब अगला सवाल होगा 40 पॉइंट्स के लिए, और अगला सवाल आपसे मेरा दिल चाह रहा है थोड़ा सा मुश्किल करूं। आपने सीए भी किया है और माशाल्लाह हाफिज कुरान भी है। सुलह हुदैबिया किस सने हिजरी में हुई? 8 हिजरी। आपने कहा 8 सने हिजरी, मगर आपका जवाब गलत हो गया है। सही जवाब है 6 सने हिजरी। सुलह हुदैबिया ये 6 सने हिजरी में हुई। कोई बात नहीं, अभी 50 नंबरों का सवाल आपके पास मौजूद है, और 50 नंबरों का सवाल ये है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस कौम की तरफ भेजा था? हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने किस कौम की तरफ भेजा था? 50 नंबरों का सवाल है, 12 सेकंड आपके पास हैं। कौम समूद। नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई। कौम आद, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया। आपसे गलती हो गई, 50 नंबर हासिल नहीं कर सके, मगर कोई बात नहीं, माशाल्लाह शुरू में आपने अच्छे नंबर हासिल किए हैं। बढ़ेंगे हमारे सिराज रहमानी भाई की तरफ, और सिराज रहमानी भाई से पहला सवाल होगा 10 पॉइंट्स के लिए। सवाल यह है, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कुनियत क्या थी? अबुल कासिम। आपकी कुनियत अबुल कासिम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। अगला सवाल 20 नंबरों के लिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितनी जबानें जानते थे? कमोबेश 7 लाख ज़बानें। कमोबेश 7 लाख ज़बानें। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को कैसी कुव्वत और ताकत अता फरमाता है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल होगा 30 नंबर के लिए, और सवाल आपसे यह है कि ये शेर मुकम्मल करें। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों? जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 30 पॉइंट भी सिराज भाई ने हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल आपसे होगा 40 पॉइंट्स के लिए, और आपसे सवाल ये है, हज्जतुल विदा किस सने हिजरी में हुआ? 10 हिजरी।
آپ نے کہا 10 سنہ ہجری، مگر آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب ہے 11 سنہ ہجری، اور آپ 40 نمبر حاصل نہیں کر سکے. مگر اگلا سوال آپ سے ہوگا 50 پوائنٹس کے لیے، اور سوال یہ ہے قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام. نہیں جناب، یہاں پر کوئی جواب دے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. بلال بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. حضرت صالح علیہ السلام. جی جناب، قوم سمود کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. جواب بلال بھائی نے بالکل درست دے دیا ہے، مگر پوائنٹس آپ کو نہیں دیے جائیں گے. ہمارے اس راؤنڈ کو بھی اپنے اختتام کو پہنچا. یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، اس راؤنڈ کے اینڈ پر بھی 2 کنٹیسٹنٹس ہمارے اس پروگرام سے ایلیمنیٹ ہوں گے. وہ کون ہوں گے آپ کو بتائیں گے، مگر اس سے پہلے آئیے کچھ آپ سے بات کر لیتے ہیں. میرا نام عبداللہ ہے، میں لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں. آپ کا حاضر جواب پروگرام بہت اچھا ہے. میں بہت شوق سے یہ پروگرام دیکھتا ہوں، اور میرا دل بھی کرتا ہے میں یہ دیکھوں، اور اس کی وجہ سے میرے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے. بہت شکریہ عبداللہ بھائی، آپ نے مرکز الاولیاء لاہور سے کال کر کے حوصلہ افزائی بھی کی اور اپنی نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. بڑھیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی جانب. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کون سا کنٹیسٹنٹ ہمارے آخری راؤنڈ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. دور ہو ہم سے جہل، مغفرت ہو بے حساب. حاضر جواب، حاضر جواب، حاضر. جی جناب، یہاں پر 2 کنٹیسٹنٹس ایک بار پھر برابر ہو چکے ہیں، اور عبد المجید بھائی یہ ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں، مگر بلال بھائی اور احسن بھائی کے درمیان ٹائی ہو چکا ہے. سراج بھائی اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، مگر اب ہم احسن بھائی اور بلال بھائی کے درمیان مقابلہ کریں گے اور ان سے اشعار سنیں گے. جو اشعار سنانے میں کامیاب ہو گیا وہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ آخری راؤنڈ کا حصہ بنے گا. پہلا سوال ہوگا ہمارے بلال بھائی سے. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو روح قدس سے ایسی نکھری شاخ. مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. چلیں جناب، اگلا سوال ہوگا ہمارے احسن بھائی سے. چلیں جناب. جی جناب. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا سوال، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، جلدی کریں گے. دوبارہ پڑھیے گا شعر. ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 3 2 1. جی بلال بھائی. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب، فیصلہ ہو گیا. ہمارا آخری راؤنڈ سراج بھائی اور بلال بھائی کے درمیان ہوگا، اور احسن بھائی سے غلطی ہوئی تھی. احسن بھائی کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور ان کو تحائف بھی انشاءاللہ ہمارے عاطف بھائی پیش کریں گے. عاطف بھائی، انشاءاللہ 1200 روپے کا چیک جو مکتبۃ المدینہ سے کیش کروایا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، اور متبرک پانیوں کا مجموعہ، غلاف کعبہ کے دھاگے اور اسمت سرما شریف. چلیں جناب، انشاءاللہ یہ تحفہ بھی پیش کیا جائے گا. اور بڑھیں گے ہم ہمارے آخری راؤنڈ کی طرف، جس کا نام ہے آر یا پار. حاضر جواب، حاضر جواب. اس راؤنڈ میں باری باری آپ دونوں کو 1 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا. آپ کے پاس 60 سیکنڈز ہوں گے. آپ سے سوالات ہوں گے.
جتنے زیادہ جوابات آپ درست دیں گے اتنے زیادہ نمبر آپ گین کر سکیں گے. جس سوال کا جواب آپ کو نہیں آتا ہو اس سوال کو آپ اسکپ بھی کروا سکتے ہیں. شروع کریں؟ شروع کرتے ہیں بلال بھائی سے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور رضائی والدہ کا نام حلیمہ بتائیں. سعدیہ رضی اللہ عنہ. حضرت آدم کی تخلیق کے لیے مٹی لانے والے حضرت اسرائیل علیہ السلام. سب سے پہلے مونچھیں کٹوانے والے حضرت انسان کا ابراہیم نام علیہ بتائیں. السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے گئے؟ مینا. سوال تو کمپلیٹ سن لے بھائی. چلیں جناب. بیت اللہ شریف پر روزانہ کتنی رحمت نازل ہوتی ہے؟ اسکپ. حضرت سیدنا امام بری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں؟ اسلام آباد. چھینکنے والے کو جواب دینے کی دعا سنائیں. یرحمک اللہ. بسم اللہ شریف پڑھنا کب فرض ہے؟ اسکپ. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا نام بتائیں. پنجاب. سلام. جنت میں کن کو کنیت سے پکارا جائے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت اسامہ بن زید کا محبوب رسول. جی جناب. نماز کا واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو کیا حکم ہوگا؟ گناہ ہے اور نماز دہرانا ضروری ہے. جی جناب. جان بوجھ کر واجب چھوڑا یہ گناہ اور توبہ کرنا اور نماز پھر سے پڑھنا یہ واجب ہے. اگلا سوال. اوقات مکروہہ میں سے کوئی ایک بیان کریں. طلوع آفتاب سے 20 منٹ کے بعد. چلیں جناب. وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی پاک علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. چلیں جناب. آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. بڑھیں گے ہمارے سراج بھائی کی طرف. بلال بھائی نے کتنے صحیح جوابات دیے, کتنے اسکپ کروائے, کتنے غلطیاں ہوئی, یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. مگر پہلے بڑھتے ہیں سراج بھائی کی طرف. سراج بھائی ریڈی ہیں آپ؟ جی. چلیں تو پھر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. اور آپ سے سوال ہے, عمرے سے متعلق امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کے علاوہ کون سی کتاب تحریر فرمائی؟ اسکپ. بچے کی پیدائش کے بعد اس کے سیدھے اور الٹے کان میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اذان. سیدھے اور الٹے. اذان. رمی کسے کہتے ہیں؟ اسکپ. بانی کعبہ کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. چلیں جناب. قیامت میں ڈیش اور ڈیش روزہ دار کی شفاعت کریں گے. رمضان اور قرآن. معلم القرآن یعنی امت کا استاد کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. امہات المؤمنین میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت خدیجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس صحابی؟ حضرت ابو ہریرہ. دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. چلیں جناب. کتنے مہینوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں؟ اسکپ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے. بتائیں جسم کے لیے زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ. سید الشہداء کن کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ. وہ کون سی نماز ہے جس میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہونا افضل ہے؟ نماز جنازہ. جی جناب. آپ کا بھی ٹائم پورا ہوا اور آپ نے کتنے صحیح جوابات دیے ہیں, کتنی غلطیاں کی ہیں, کتنے جوابات اسکپ کروائے ہیں وہ بھی کریں گے. مگر آئیے اس سے پہلے بڑھتے ہیں ہمارے حاضرین کی طرف اور حاضرین سے سوال. آتی بھائی سوال یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیت, مشہور کنیت کیا ہے جناب؟ ابو قاسم. جی ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے. ان کا جواب درست ہے. امیر اہل سنت کی مایہ ناز تالیف نماز کے احکام, یہ کتاب انہیں تحفے میں پیش کی جا رہی ہے. ماشاء اللہ. چلے ایک اور سوال کر لیتے ہیں. فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آتی بھائی یہ مہمان ہمارے آئے ہیں, ان سے لیں. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. جواب بالکل درست دیا ہے. تکلیف نہ دیجئے, کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے. کیا بات ہے جناب. چلیں جناب, بڑی پیاری کتاب ہے. ایک اور سوال کرتے ہیں اور سوال ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. جواب بالکل درست دیا ہے. مدنی پن سورہ انشاءاللہ انہیں تحفے میں دی جائے. جی جناب, بڑھیں گے ہمارے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کا پروگرام کون سے اسلامی بھائی یہ اپنے نام کر سکے ہیں. علم کی صورت جواب, علم کی چابی سوال. 14 پوائنٹس حاصل کر سکے ہیں ہمارے سراج بھائی, اور بلال قادری بھائی نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس, اور مجموعی اسکور جو تھا 190 پوائنٹس. اور ہمارے
सिराज भाई के हुए 194 पॉइंट्स और हमारे आज के प्रोग्राम के विनर रहे मोहम्मद सिराज रहमानी भाई। माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, आएंगे आपके लिए ये खूबसूरत सा तोहफा दावत इस्लामी की तरफ से, मदनी चैनल की जरिए तरफ से आपके साथ जाएगा। ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, खूब इल्म दीन में इजाफा कीजिएगा। इंशाल्लाह बाकी कंटेस्टेंट्स को भी हम तारीफ पेश करेंगे। हमारे बिलाल भाई के लिए इंशाल्लाह शील्ड है और साथ इंशाल्लाह तबरुकात जाएंगे। माशाल्लाह, खिलाफ काबा के मुकद्दस धागे, मुबारक पानियों का मजमुआ और ये हाजिर जवाब की शील्ड भी इंशाल्लाह आपके साथ जाएगी। और हमारे एहसन भाई के लिए 1200 का मदनी चेक और इंशाल्लाह मुकद्दस पानियों का मजमुआ। अब्दुल मजीद भाई के लिए भी 1200 का मदनी चेक और ये मुकद्दस पानियों का मजमुआ आपके साथ जाएगा। मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह करीम हम सबको बरकत नसीब फरमाए, इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म की चाबी सवाल, इल्म की सूरत जवाब, इल्म के इस जाम से हम भी हों अब फैजिया। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब, हाजिर जवाब।